الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم رب زدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحيانة
وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العظيم. ویران زندگی تھی ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا. ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا. میرے اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھ کو نہ جانتا تھا. میرے اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھ کو نہ جانتا تھا. جس رستے کو سنت دی ماں کی آوے اس رستے دے چلنا چاہیے. جس رستے کو سنت دی ماں کی آوے اس رستے دے چلنا چاہیے. اچھڑا میرے نبی دی توہین کرے اور سولی تے ڈرنا چاہیے. اچھڑا پاک نبی دی توہین کرے اور سولی تے ڈرنا چاہیے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو آمینہ دے لال فاطمہ دے بابا ابوبکر دے آقا میرے اور تو عالمی مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیتے. حضرات
اس رب العالمین کا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس رب نے میرے جیسے نکمے اور نکارے بندے نو، میرے جیسے گناہگار بندے نو اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول دے کھڑا ہونے سعادت بخشی ہے۔ اور اس اللہ رب العالمین کا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس رب نے سانو سارے انو آج اپنے گھر دے اندر اکٹھا ہو کے جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے سانو سارے انو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو سارے انو اپنے گھر دے اندر اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین سانو سارے انو میدان محشر اندر اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ حضرات آج جس عنوان کے تحت جس موضوع پہ چند گزارشات مساں احباب کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھنا چاہنا ہوں، آج دا میرا عنوان، آج دا میرا موضوع اپنی زبان دی حفاظت۔ دعا کرو اللہ شرح صدر دے نال میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بیان کر کے تسا احباب نو سماعت فرما کے اللہ پوری زندگی کو جدے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس اللہ رب العالمین نے اجری زبان ہے، اللہ رب العالمین نے سانو ایک نعمت عطا کی ہے۔ حضرات توجہ کریا جے، غور کریا جے، لیکن اس نعمت کی وجہ کر کے کافی سارے مسلمان جڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرات اس نعمت کا نجائز فائدہ اٹھانے دے۔ حضرات اس نعمت کے بارے میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام اس طرح صحابہ اکرام دی مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں دی ضمانت، جڑا بندہ دو چیزاں دی گارنٹی مینوں دے دے، دو چیزاں دی ضمانت مینوں دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، اس جنت لکھ کے دے کے جانا ہوں۔ حضرات وہ دو چیزیں گھڑیاں نے، آئیے حضرات توجہ کرے آجے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ چیز جڑی دو ہوٹاں دے درمیان جنوں اسی اپنی زبان دے اندر زبان دا لفظ استعمال کرنے اور دوسرا اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میں شرمگاہ دی ضمانت دے لے کہ میں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرانا، میں انہاں دو چیزاں دی جے بندہ میں گارنٹی دے لے، میں محمد اور جنت دی گارنٹی دینا ہوں۔ حضرات آج اسی اپنے ماحول اور معاشرے دے اندر بات دے اندر دیکھیے، سب کو پہلے اسی دیکھیے کہ اساڈی اپنی زبان اساڈے کنٹرول دے اندر ہے کہ نہیں۔ حضرات آج ہر بندہ اس زبان کی وجہ کر کے اس زبان انسان کو تختے دے بٹھا چھڑ دیے۔ حضرات اس زبان انسان کو مٹی دے اندر ملا چھڑ دیے۔ حضرات اس زبان کا غلط استعمال، اس زبان کا غلط استعمال کس طرح ہے؟ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ آج جڑی بیماری اساڈے اندر بڑی کثرت دے نال پھیل چکی ہے، وہ بیماری کیڑی ہے؟ غیبت اور بہتان بازی۔ حضرات سب تو پہلے اسی اس زبان دے نال غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، 26واں سپارہ سورہ حجرات، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جے ایمان دے دعوے دار ہو، اے اللہ رب العالمین جنوں مخاطب کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین مینوں اور تانوں مخاطب کر کے کی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اللہ رب العالمین کی فرما رہے ہیں تسی بعض دی غیبت نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی غیبت نہ کریا کرو۔ حضرات جڑا بندہ اب کسی دی غیبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرات گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرات یہ کوئی بندہ پسند نہیں کرے گا اگر اس دنیا کائنات کرتے زندگی بسر کرنے والے کسی انسان کو کیا جائے تو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا لے مردار دا، وہ کہے گا میں نے بدبو آ رہی ہے، میں نے گن بڑی آتی ہے، میں نے کھا نہیں سکتا۔ حضرات پھر اپنی زبان کا استعمال کرنے لگے کیوں نہیں سوچتا؟ حضرات اس زبان میں اللہ رب العالمین نے تو ہم عطا کیتا ہے، کس واسطے عطا کیتا ہے؟ آؤ حضرات توجہ کرے جی الم نجعل لہ عینین، اللہ رب العالمین سوال کریں گے کی سوال کریں گے الم نجعل لہ عینین۔ اللہ رب العالمین دے قرآن کا تینوں سے پارا جائے سورۃ کا نام سورہ انفطار۔ اللہ رب العالمین کی فرمائیں گے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ رب العالمین کی اعلان فرمائیں گے اللہ تعالی تو سوال کی کریں گے ہاں میرے بندے میں تینوں زبان نہیں سی دیتی، اور کہے گا اللہ کو دیتی ضرور سی۔ اللہ کہیں گے تم اینو استعمال کیوں کر گیا ہے؟ دسو نانو کی جواب دو گے؟ اس اللہ نے زبان دیتی ہے کس واسطے دیتی ہے؟ لوگاں گانا کرنے واسطے اللہ نے زبان تو نہیں نہ دیتی۔ اس اللہ نے زبان دیتی ہے، اس اللہ نے کسی دی غیبت کرنے واسطے زبان نہیں نہ دیتی۔ اللہ اس اللہ نے زبان سانو کس واسطے دیتی ہے؟ اللہ نے ایک نہیں آکھیا تسی ایک دوسرے تے بہتان پالنے شروع کر دیا جے۔ اللہ رب العالمین نے سانو زبان دیتی ہے اپنا ذکر کرنے واسطے، کیوں اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں جنوں اور انسانوں مال اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اے انسان دنیا کے آئے اس زبان کا غلط استعمال شروع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو موقع دیا نے، اللہ نے کس واسطے دیا نے؟ اے مسلمان جدوں بندہ دنیا دے آندا ہے انہیں آن تو پہلے آن دے نال اللہ رب العالمین انہاں کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے سانو دعا دیتے نے، انہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے سارے کو سوال کرنے نے، اسی اللہ نو جواب کی دینا ہے۔ دسو سوچو اللہ نو کی جواب دیو گے؟ اللہ دے سامنے میرا منہ لے کے کھڑے ہو گے جس ٹائم اللہ تواڈے تے سوال کریں گے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اس اللہ دے سامنے جدو جاؤ گے اس اللہ نو کی جواب دیو گے؟ حضرات توجہ فرمایا جائے غور کریا جائے اے زبان انسان دی ہے، اے انسان دی زبان ہے۔ اے کچھ لوگ نے جی زبان دے نال اتنی مٹھاس اللہ رب العالمین نے انہاں دے چھڈی ہے، اے زبان دی وجہ تو وہ شہر بکھرتے جا رہے ہیں، شہر بکھرتے جا رہے ہیں، اور کوئی میری طرح بدبخت بھی ہے جی زبان دے نال لوگاں نوں گالاں کڈی جا رہے ہیں، لوگاں نوں ماں پڑھن دیاں گالاں دے رہے ہیں اور لوگاں دی عزت کر چکے ہیں۔ آج اسی اپنے محلے وچ ویکھیے، اسی اپنے معاشرے دے وچ ویکھیے، اسی سب کو پہلے اپنا محاسبہ کریے پھر
چکر لگائیے. حضرات سب تو پہلے اسانو اپنی زبان ویکھنی ہے. اسی اپنی زبان دا استعمال ویکھنا ہے کہ ساری زبان ساڈے کنٹرول دے اندر ہے کہ نہیں ہے. حضرات میرے اکبر پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نوٹ فرمایا کہ میرے اکبر پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمانے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرات تو جو کریا جائے بندہ مسلمان اس ٹائم تک نہیں ہوندا بندہ مومن دے دور دی گل ہے. بندہ مسلمان اس ٹائم تک نہیں ہوندا جس ٹائم تک کوئی زبان کو او دا مسلمان پائی محفوظ نہ ہوئے. حضرات آج اسانو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ساڈا مسلمان ساڈا پڑوسی ساڈے اپنے بہن بھائی ساڈے ماں باپ ساری زبان تو محفوظ ہے کہ نہیں. حضرات نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات ایک عورت کا جنازہ نبی علیہ السلام دے کولوں گزریا ہے. حضرات صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ دے نبی جی اے جی عورت کا جنازہ جا رہے ہے اے عورت نفلی نمازاں فرضی نمازاں کی نفلی نمازاں بڑیاں پڑھتی ہے. حضرات فرضی روزے کی نفلی روزے بڑے رکھ دیے لیکن جب ایسی زبان کھلتی ہے پورا پہلے دے تو توبہ شروع کر دینا ہے. حضرات نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہی فی النار ہی فی النار ہی فی النار. ایک حدیث دے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے پیغمبر نے 3 دفعہ کیا ہی فی النار. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا ہے وجبت وجبت. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ادھر واجب ہو گئی ہے کی چیز جہنم واجب ہو گئی. حضرات اس زبان کی وجہ تو اے زبان انسان کو جنت کے اندر بھی لے کے جائے گی اور جہنم کے اندر بھی لے کے جائے گی. حضرات کیوں اس زبان کا استعمال جس طرح کرو گے کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے نے او کی کہتے ہیں اللہ دے نبی جی مینوں دسو کڑے عمل دے نال اللہ رب العالمین سانو عذاب قبر تو بچا لے گا اور دوسرے نمبر پہ کیا عمل کریے جے عمل دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین سانو جہنم دی اگ تو بچا لے گا. حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. حضرات جے نالے بارے اللہ رب العالمین دا اعلان فرمایا جے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہوں انی فکر ہے حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اٹھ کے اپنی زبان کو کھچ دے سن اپنی زبان کو کھچ دے سن. کس وجہ کیوں کھچ دے سن؟ انہوں دی زبان کھچن کا مقصد کی سی کہ میری زبان کنٹرول دے اندر رہے میری زبان دے وچوں کوئی اس طرح دا جملہ نہ نکل جاوے جس جملے دی وجہ کر کے میرے تے عرش والا رحمان ناراض ہو جاوے. حضرات آج ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر یہ چیز بڑی کثرت دے نال پہ چکی. حضرات اسی نماز پڑھ کے فارغ بات دے اندر ہونے ہاں مسجد اسی مسجد نو اپنا ڈیرا سمجھا ہوئے نماز کے بعد فارغ ہو گئے اسی لوگوں کی غیبت شروع ہو جانے ہیں. حضرات اسی کدی نہیں سوچیا کہ اسی غیبت کر رہے ہیں اسی یہ نہیں سوچ رہے اسی کہنے یار انہوں غیبت نہیں کیا جائے. حضرات آج
اگر مولوی صاحب نے کسی دی گل کرنی ہے نا انہوں نے سب تو پہلے کہنا ہے توبہ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کتے غیبت نہ ہو جاوے سننے والا بندہ کہتا مولوی صاحب بڑا چنگی گل کر رہے ہیں یہ تو غیبت نہیں کر رہا لیکن اس سب تو بڑی غیبت ہے حضرات اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھ لیا اگر وہ عیب وہ دے اندر موجود ہے پھر وہ غیبت ہے اگر نہیں تو تسی وہ دے بہتان بازی کر رہے جی حضرات پھر بھی اگر غیبت تسی وہ دی پیچھے بیٹھ کے کرو گے وہ غیبت ہے اگر تمہیں کوئی مسلمان بھائی دے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے صحیح معنی ہے وہ دی اصلاح کرو انہوں علاقے میں بٹھا کے وہ دی اصلاح کرو طریقہ نبی علیہ السلام نے دسے لیکن آج ساڈا ماحول اور معاشرہ کی بن چکے حضرات اگر سانو کسی دی چھوٹی جی گل مل جاوے اسی انہوں کو تنگڑ نہ بنا کے ساڈی روٹی نہیں کھا سکتے اسی کدی سوچیا نہیں ہے اس چیز نے نہیں سوچیا حضرات اسی یہ چیز کدی نہیں سوچی کہ اللہ نے سانو زبان دیتی اس واسطے نہیں دیتی اللہ نے کسی دی عیب تلاش کرنا شروع کر دیا اللہ رب العالمین نے سانو زبان دیتی اللہ نے سانو زبان اپنے ذکر واسطے دیتی آئی حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے تو آٹی زبان سواد سویرے سویرے اٹھ گئے صبح سویرے اٹھ دیا نال تو آٹے جسم دے جوڑاں کے ہاتھ بن دیئے اے خدا را تسی اپنا استعمال صحیح کریا جے اے زبان تو اگے ہاتھ بن دینے اپنے جوڑ اے تو اپنا استعمال صحیح کری اگر تو اپنا استعمال غلط کر رہتا تو اپنے جو غلط جملہ کر کے تو اندر اپنے آپ بند کر دے گی لیکن شترول ساڑی ہونی ہے مارا سانو پہنیاں نے اس زبان دی وجہ کر کے حضرات انسان لوگ اس زبان گھوڑے تے بھی بٹھانی حضرات اس زمین تے گھساڑی ہوئی زبان ہے انسان زبان دی وجہ تو انسان زمین تے اندر گھسیٹیا جاندے حضرات ایک بندے نے ملازم رکھیا ہوئے ایک بندے نے اپنا نوکر رکھیا ہوئے انہیں نوکر نو اوے کیا ہے انہیں نوکر ہوتا بڑا عقل مند سی بڑا دانا سی انہیں ایک دن اپنے نوکر نو اپنے ملازم نو پرکھنے واسطے انہیں کی کیتا انہیں کیا جا ایک بکرا ذبح کر لے مہمان آ رہے ہیں کھانا تیار کر جدوں نے بکرا ذبح کر لیا گوشت بنا لیا حضرات مالک نے انہوں بنا لیا جا سب تو چنگی بوٹی جی جنہوں لگ دی وہ لے کے آ میرے سامنے انہیں ایک چھوٹا جا ٹکڑا حضرات میرے ورگا ہوگا وہ شاید پٹ کا گوشت لے کے آ جانا سینے کا گوشت لے کے آ جانا گردن کا گوشت لے کے آ جانا لیکن انہیں نہیں اس طرح نہیں کیتا انہیں کیا ایک چھوٹا جا ٹکڑا انہیں دل کا کٹیا ایک چھوٹا جا پیس انہیں زبان کا کٹیا آگے مالک نے سامنے رکھ چڑیا مالک نے پوچھا کہ اے دل کا اور ایک زبان کا ٹکڑا لے کے آئے انہیں کیا میری نظر دے اندر سب تو اچھا ٹکڑا اے جے حضرات اس زبان جدوں اچھے بول بولے گی آگے اچھی ہے اور دوسرے نمبر پہ دل اچھے خیالات اچھا سوچے گا دل سب تو اچھا جی حضرات پھر مالک نے کی کیا ایوی پلیٹ دے اندر رکھ دے جہاں تو دو بوٹیاں لے گیا جنہاں تینوں سب تو بریاں لگ رہی ہیں حضرات کو گھر جا کے ایک بوٹی جلدی لے کے آ گیا ایک زبان دی لے کے آ گیا مالک نے پھر پوچھا کہ تو بوٹی چین کر کے لے تو اے بھی جلدی لے آیا وہ بھی جلدی سی اے بھی زبان دی ہے وہ بھی زبان دی سی انہیں کیا جدو ساڑی زبان ساڑے کنٹرول دے اندر ہوئے گی ساڑی زبان سب تو اچھی ہوئے گی اگر ساڑی زبان ساڑے کنٹرول دے اندر نہیں ہوئے گی اس زبان دینا اسی غیبت اسی چغل خوری کریں گے حضرات اس زبان سب تو بری ہے اسی طرح دل دا بھی جے اسی اپنے دل دینا اچھے خیالات دینا اچھے خیال سوچا گے ساڑا دل سب تو اچھا جے جے اگر اسی اپنے دل دے اندر کوئی برا کام سوچا گے ساڑا دل سب تو برا جے حضرات تو جو کرے جے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر دے اندر جا رہے ہیں جانے
جاندیا نبی علیہ السلام خچر تے سوار نے چل دیا نبی علیہ السلام نے سواری نے بلکنا شروع کر دیتا حضرات تو گھبرا گیا جس کی وجہ کر کے جناب نے بلکنا شروع کر دیتا نبی علیہ السلام اپنی سواری تو تھلے اتر گیا آگے تھلے تشریف فرمانے صحابہ اکرام نے پوچھا اے دسو اے دو گھبروانے نو عذاب ہو رہا ہے اے دو گھبروانے نو عذاب کس وجہ تو ہو رہا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہے اللہ اور اس رسول ہی جانتے ہیں اسی کوئی نہیں جانتے حضرات کو جو کریا جے غور کریا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پہلی قبر والے نو اس عذاب اس وجہ تو ہو رہا ہے اے جدوں پیشاب کرن واسطے بیٹھدا سی پیشاب تے چھٹیاں تو کوئی نہیں سی بچیا کرتا حضرات توجہ کریا جے جس طرح اسی بھی اگر جا رہے کتے سفر دے اندر اسی بھی جگہ کوئی نہیں ویکھدے پیشاب کرن بیٹھ جاندے ہیں لیکن سانو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوندی چھٹے ساڈے کپڑے دے حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پہلی قبر والے نو عذاب اس وجہ تو ہو رہا ہے کہ قبر کے اندر جدوں اے دنیا تے زندگی بسر کر رہا سی جدوں پیشاب کردا سی اپنے کپڑیاں نو آشام پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچاندا اور دوسری قبر والے نو عذاب اس وجہ تو ہو رہا ہے اے دی زبان جڑی سی اے دی زبان دے کنٹرول دے اندر نہیں سی ہے اے لوگاں دی چغلیاں کردا سی اے دی کو دے کیتی حضرات اے غیبت کردا سی آج یہ بیماری ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر سب تو زیادہ عورتاں اندر یہ بیماری پائی گئی حضرات توجہ کرو توجہ اپنے آپ نو بھی اور اپنے گھر والوں نو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے ایمان والو اے او لوگو جے ایمان دے دعوے دار ہو اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو جہنم دی اگ تو بچا لو اور اس آگ دا ایندھن اللہ رب العالمین نے فرمایا پتھر نے اور انسان نے حضرات اللہ سانو بار بار خبردار کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں معراج دی رات معراج کرنے واسطے گیا میں نے کچھ لوگ وکھائے گئے نے جنہاں دی زبان اتنی لمبی سی زمین دے نال گھسیٹی جا رہی سی آگ دی کینچی دے نال وہ اپنی زبان نو کٹی جا رہے سن میں جبرائیل امین تو پوچھا اے جبرائیل امین اے کون لوگ نے جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے چغل خور نے جڑے چغلیاں کردے سن جڑے لوگ غیبتاں کردے سن آو حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے آو حضرات توجہ کریا جے اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے اگر تہاڈی کوئی عزت کرے تسی اگر چاہتے ہیں تہاڈی معاشرے کے اندر کوئی بندہ عزت کرے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا شروع کر دو حضرات آج اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوچھا ہے اے صحابہ میرے صحابہ دسو اس معاشرے کے اندر غریب کون ہے غریب بندہ کون ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کہا اے اللہ دے نبی جی جنہیں دے جس کو دنیا دا مال و متاع نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے حضرات وہ بندہ غریب ہے آج اسی اپنا مولا معاشرے نو دیکھیے اسی اپنا محاسبہ کریے کہ اسی اگر نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ غریب کون ہے صحابہ کرام نے دسیا ہے اے اللہ دے نبی جی اسی غریب کونوں کہنے ہیں جڑے کو دنیا دا مال و متاع نہ ہوئے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے غریب وہ بندہ ہے جس بندے دے کول ایمان دی دولت نہ ہوئے جس بندے کول ایمان دی دولت نہ ہوئے حضرات تو جو کریا جے
اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرما رہے ہیں آج اس دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان جدوں جا رہے رستے کے اندر اگر ہم کوئی غریب نظر آ گیا ہے اسی اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق غریب کے نو سمجھنے جلے کو دنیا دا معلومات نہ ہوئے اگر سانو کوئی نظر آ گیا ہے اسانو انہیں سلام کیتا ہے اسی او دا سلام دا جواب کوئی نہیں دے اسی منہ پڑا کر کے لنگ جانے اگر سانو کوئی امیر بندہ نظر آ جاوے کوئی ایم پی اے نظر آ جاوے کوئی وڈیرا چودھری نظر آ جاوے کوئی وڈیرا مالدار نظر آ جاوے اسی او دے کول جانے او دے نال سلام کی دینے او دے کولوں خیر غریبی دریافت معلوم کرنے لیکن اے ساڈی زبان غریب دے نال سانو کیوں نہیں چلدی اسی غریب دے نال کلام کرتے ہیں اس ٹائم ساڈی زبان کیوں نہیں چلدی حضرات توجہ کرو غور کرو جس اللہ نے سانو زبان دیتی ہے وہ اللہ کل تواڈے تو سوال کرے گا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین کی فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ رب العالمین دے قرآن تھا 26واں سپارہ سورہ قاف اللہ رب العالمین کی فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اے میرے بندے جدوں تو گل کرنی ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنی ہے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے سوچ کے استعمال کرنا ہے بات کرنی ہے پہلے بات نو اے میری دنالو کہنے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو حضرات جدوں بات زبان دے وچوں نکل جاوے او گل تہاڈی نہیں رہندی او بغانی ہو جاتی اس زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کیتا کرو حضرات آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اے زبان اللہ رب العالمین نے سانو دیتی کس واسطے دیتی ہے اے اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر واسطے دیتی ہے اے زبان نو گندی بتا دو گالم گلوچ دو کسی دی بہتان بازی دو کسی دی غیبت دو چغل خوری تو پاک رکھنا ہویا اللہ رب العالمین دا ذکر کریا کرو اور اللہ والا کی کہتا ہے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر جیے تو اس کا ہو کے جی مرے تو اس کا ہو کے مر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر تیری زبان ہو اس کا نام تیری زبان ہو اس کا نام تیرا در ہو اس کا در تیرا سر ہو اس کا در ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے ہوئے دلانو جڑن والا تو ذکر جنگی رول اللہ ہی اللہ بول وآخر دعوانا